سندھ مراد علی شاہ صاحب میڈیا سے بات چیت کریں، آپ کو دکھاتے ہیں نوکری سے نکال رہے ہیں اور مجھے کافی الارمنگ قسم کے فگرز پتہ چلیں کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یا ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اور کرائسس پیدا کرے گا اس ملک میں اور اس صوبے میں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری بات ہوگی، کر بھی رہے ہیں دوبارہ، اور اس کو ریٹریٹ کریں گے کہ جی ایسا، اور اس کی ایک وجہ 2-3 وجوہات ہیں جو ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے بھی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور لوگ لے آف ہو رہے ہیں۔ تو یہ اکنامک، اور اس وجہ سے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے وہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے، اور اس کی کوئی وجہ یہ پچھلے 2-4-5 مہینے کی بات نہیں ہے۔ میں زیادہ سیاسی بات نہیں کروں گا، اتنا ضرور کروں گا کہ کم از کم اس وقت جب سب مان رہے ہیں آپ سب ساتھ مل کے اس اکنامک کرائسس کو ریزالو کرنے کی بات کریں نا، اور انسٹیڈ کہ آپ جو ہے لوگوں کو بانٹنے اور ان کو ڈیوائڈ کرنے اور ان کو لڑنے مرنے کا سبق دینے کی بجائے ساتھ مل کے جینے کا سبق دیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر ادارہ، ہر ایون میڈیا، سب مل کے مشکل وقت میں ہے اکنامک سچویشن، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ خود بات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کیا ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو برا بھلا کہوں، آپ مجھے برا بھلا کہیں اور ایسی کام خراب ہوتا رہے، یا ہم سب ساتھ مل کے اس مشکل وقت سے ملک کو نکالیں؟ میں ختم کر لوں، میرا سجیشن یہی ہوگی، یس پرابلمز ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پرابلمز کے سولوشن میرے پاس ہے کہ بس یہ کر دو تو یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ہم سب نے ساتھ مل کے خاص طور پہ اس وقت میں اسٹیبلٹی لانی ہے ملک میں، اور کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ سب جو میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے، ہم نے ساتھ مل کے ابھی میں نے اندر فلڈز کی بات کی تھی جو تباہی ہوئی ہے، اور جس میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں جا بھی رہا ہوں کہ ابھی تک ریلیف، ابھی تک لوگ ان کے گھر نہیں ہے، اگر پانی سوکھ بھی گیا، انہوں نے آبادی بھی کچھ کر لی ہے تو ان کے گھر کے ان کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں اس سردی میں۔ ہم نے بلینکٹس دیے لیکن ابھی اور ضرورت ہے، تو اس وقت خاص طور پہ ہمیں مطلب توڑ تاڑ کی بجائے، جو توڑ تاڑ کی بات ہو رہی ہے، ہم تو ری بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ توڑ تاڑ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب سوال کریں گے، میں نہیں ایک CVD اور اس کے بعد اب محکمہ تعلیم، دونوں کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے کہ وہاں پر بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اور سب سے جو کرپٹ محکمہ ہے وہ محکمہ تعلیم اس وقت آیا ہے۔ تو اس کے بعد NICVD کے بارے میں بھی یہ کہا چکا ہے کہ جو اس کے سربراہ ہیں وہ بھی غیر قانونی بیٹھے ہیں، تو اگر یہ غلط ہے تو ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ میری بات سنیں، NICVD کے بارے میں ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، جو ادارہ کام کرتا ہے نا اس کے خلاف ہی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے، ایسے بھی ادارے ہمارے پاس بہت ہیں، اور میں یہ کہوں گا سب کو، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو چاہے اور ادارے ہوں، ان کی طرف تو دیکھیں نا، جو کہ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر رہے بلکہ کچھ نہیں کر رہے، ان کو آپ پہلے ایڈریس کریں۔ میرا خیال ہے NICVD بہت اچھا کام کر رہے ہیں، NICVD کے اپنے ریزلٹس ہیں، ہم ہر دفعہ اس کی بات کرتے ہیں، بے قاعدگیاں کی جو بات کر رہے ہیں میں ان پہ سے یقین نہیں کرتا۔ ایجوکیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی، منسٹر ایجوکیشن اس کا کمپریہنسو جواب دے چکے ہیں، تو یہ اب ہمیں پرابلم یہی ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو کسی کو تکلیف ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ بات کرے گا، میں رد کرتا ہوں یہ ساری باتیں۔ اعظم سواتی کے اوپر بہت ساری افواہیں یہاں پہ کاٹنے کی سمت ہے، اور دوسرا یہ بھی سامنے آیا کہ آپ کا طیارہ استعمال کیا گیا انہیں کوئٹہ سے لانے کے لیے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو ایک ایشو کے اوپر اتنی افواہیں کاٹ دی ہیں۔ پہلے تو میں طیارے کی بات کرتا ہوں، اس لیے میرے سے کوئی طیارہ سندھ حکومت کا استعمال نہیں کیا گیا، میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ میں تو ان بیوقوفوں کی عقل پہ بات کرتا ہوں جنہوں نے یہ اڑائی تھی، کوئی سندھ حکومت کا طیارہ استعمال نہیں کیا اعظم سواتی صاحب کو لانے کے لیے، یہ بڑا کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں، نہ سندھ حکومت نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے اعظم سواتی کو لانے کے لیے۔ باقی اعظم سواتی صاحب جو آئے ہیں، FIRs کٹی ہیں، قانون کے مطابق کٹی ہیں، اب وہ کورٹ میں کیسز ہیں اور پولیس نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے اس سلسلے میں، ہم قانون کے مطابق جو کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن قانون اپنا راستہ ایک لیتی ہے، اور
आप बताएं कि मैं आपको बताऊं कि कानूनी तरीके कार जो उसमें ही उसमें FIR कटती है तो लोगों को अरेस्ट होना होता है, ये वजूहत है, बाकी कोई नहीं। और वजीर आला से कराची में वज़ीर आला सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनका यही कहना था कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे सबको साथ मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। हम सबको चैलेंजेस का सामना है। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह ने भी कहा कि मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज है और मनफी सियासी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए।